قرآنی واقعات کا آج چھٹا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والد کا نام حضرت عمران تھا اور والدہ کا نام ہنا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی والدہ کے شکم بدن مبارک میں آئیں تو ان کی والدہ نے منت مان لی کہ یا الہ العالمین، جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو میں تیرے گھر، تیرے بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، یہ وہاں کی خدمت کرے گا۔ خدا کی شان کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو عطا فرمایا، حضرت مریم عطا فرمائی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے جو امام تھے وہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو ان کی والدہ نے انہیں پیش کیا کہ میں نے منت مانی تھی، یہ بچی پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے میں یہ وقف کرنا چاہتی ہوں بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے بالائی خانے پر ان کے لیے حجرات تعمیر فرمایا اور وہاں پر انہیں رہائش دی اور کھانے پینے کا بندوبست بھی فرماتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ آپ باقاعدہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے، یعنی کہ سردی کا موسم ہوتا تو گرمیوں کے پھل آتے اور گرمی کا موسم ہوتا تو سردیوں کے پھل آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا، خیر دیکھتے تو رہے لیکن ایک دن پوچھ ہی لیا کہ مریم یہ بتاؤ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ یہ پھل میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے بغیر حساب بلا حساب اسے روزی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، دعا بھی کرتے رہے تھے لیکن خدا کی شان دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جب آپ نے یہ سنا اور خیال آیا کہ جو رب بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے بغیر موسم، یعنی میرا بھی موسم اولاد کا نہیں ہے، عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی نا، اب اولاد والی تو عمر رہی نہیں، اور مجھے بھی میرا رب مجھے عطا فرما سکتا ہے اولاد۔ تو آپ نے اس جگہ پر دعا کی جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اولاد کا پھل عطا فرما دیا بغیر موسم کے۔ حالانکہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی، ضعیفی کی عمر میں آپ پہنچ چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ عطا فرما دیے گئے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ احبابی ذی وقار، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ سے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے قرب جو حاصل کر لیتے ہیں، وہاں پر دعا مانگنا بدعت شرک نہیں ہے، بلکہ وہاں پر دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔